جو رائل نواب ریسٹورینٹ ہے، ہوٹل ہے، اس کا جو مالک ہے اس نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے جو یقیناً قابل تعریف ہے کہ اس نے کہا ہے کہ 12 ربیع الاول کے دنوں یعنی کہ وہاں پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں وہاں لندن میں مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ جب ختم نبوت یا ناموس رسالت کا مسئلہ آئے تو آپ بھول جائیں کہ آپ کس کس سپورٹر ہیں، آپ بھول جائیں کہ آپ کا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عزت کے لیے ہماری نیشنلٹیاں بھی قربان، ہماری جو یورپ میں کاروبار ہیں وہ بھی قربان، ہماری جو نوکریاں ہیں وہ بھی قربان۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر کمپرومائز کسی صورت میں نہیں کرنا چاہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جس واقعے کا میں اب ذکر کرنے جا رہا ہوں یہ واقعہ دراصل عید الفطر سے 2 دن پہلے کا لندن میں واقعہ ہوا ہے۔ مجھے کافی اسی ٹائم معلوم پڑ گیا تھا، میری کافی لمبی گفتگو ہوئی اسی حوالے سے، لیکن عید کی چھٹیوں کی وجہ سے، عید کی مصروفیات کی وجہ سے میں اس کے اوپر ولاگ نہیں کر سکا، اور میں سوچا کہ اس کے اوپر بیٹھ کے آرام سے تفصیلی گفتگو کروں گا جو تقریباً میرا خیال ہے ہر آدمی کو سمجھ بھی آنی چاہیے۔ ناظرین، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا، کیونکہ اس ویڈیو میں پازیٹیو پوائنٹ بہت زیادہ ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں اکثر تنقید کرتا ہوں پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر، لیکن جو پی ٹی آئی کے دوستوں میں لندن میں تحریک لبیک کا ساتھ دیا، ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی وہ تحریک لبیک کا ساتھ دیں گے۔ تحریک لبیک کا ساتھ دیتے ہوئے کوئی اس میں تحریک لبیک کا فائدہ نہیں ہے، ان کا اپنا فائدہ ہے اس دنیا میں اور آخرت میں۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ قادیانی اور مسلمانوں کے حوالے سے یہ خبر ہے، لندن میں ایک واقعہ پیش آیا۔ اس میں ڈیٹیل میں آنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس ویڈیو میں خاص کر پاکستان کے جو نام نہاد مسلمان ہیں، نام نہاد سے مراد یہ ہے کہ جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے دفاع کرنے والے ہیں، ختم نبوت کے چوکیدار ہیں، لیکن جہاں وقت آتا ہے ختم نبوت کا دفاع کرنے کا تو وہ کسی نہ کسی مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو ہمارے لیڈران ہیں وہ تو خیر مغرب کے غلام ہیں، ان کو تو ذاتی مفادات ہیں، یا ان کے ذاتی مفادات ہیں یا ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے، لیکن جو عام پاکستانی شہری مسلمان ہیں وہ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے لیڈر کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا لیڈر کس سیدھے راستے پہ جا رہا ہے یا غلط راستے پہ، وہ لیڈر کا دفاع کرتے کرتے وہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈال دیتے ہیں، ختم نبوت کے لیے کہ سے وہ غدار ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو جو کام لندن کے مسلمانوں نے کیا ہے، یعنی یقیناً ان کو سلام ہے کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے، پاکستان میں یعنی کہ ایک اسلامی ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، 98% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ جہاں مسلمان مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یار قادیانی کیا کہیں گے، یا ہمارے ان کے ساتھ مفادات ہیں، یا ہمارا ان کے ساتھ کاروبار ہے، یا ہمارے رشتہ دار ہیں، لیکن لندن میں جہاں قادیانیوں کا گڑھ ہے وہاں جو مسلمانوں نے کارنامہ سر انجام دیا تو یقیناً وہ قابل تعریف ہے۔ اور اس میں خاص کر جو میں ذکر کروں گا وہ علی بھائی لندن والے کا۔ وہاں تو سب پی ٹی آئی والوں نے مل کے کیا ہے، لیکن علی بھائی لندن والے کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ عید سے ایک دن پہلے اس کے ساتھ میری تفصیلی گفتگو ہوئی، کچھ ریکارڈنگ بھی اس کی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ یہ دراصل واقعہ ہوا کیا ہے اور مسلمانوں کو وہاں کامیابی ملی ہے اور قادیانیوں کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ وجہ کیا تھی کہ سب مسلمان یکجا تھے، وہاں کوئی تحریک لبیک نہیں تھی، وہاں کوئی پی ٹی آئی نہیں تھی، کون تھے؟ مسلمان تھے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایسے مسلمانوں کو یکجا ہونا چاہیے کہ جہاں ختم نبوت یا ناموس رسالت کا مسئلہ ہو تو وہ بھول جائیں کہ وہ تحریک لبیک کے سپورٹر ہیں یا پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں یا نون لیگ کے کسی کی بھی ہیں۔ جہاں ختم نبوت اور ناموس رسالت کا مسئلہ ہو تو ان کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا چاہیے۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ لندن میں ایک ہوٹل ہے جس کا نام ہے رائل نواب ہوٹل۔ وہ ایشیا کا سب سے بڑا یعنی کہ بڑا مشہور ہوٹل ہے۔ علی بھائی سے جو میری گفتگو ہوئی اس نے پوری ڈیٹیل مجھے بتائی اور اس کی کچھ ریکارڈنگ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ وہ سر لندن جو رائل نواب لندن ہوٹل ہے جس کا مالک ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر وکاس۔ وہ چاند رات کے حوالے سے انہوں نے اپنے ہوٹل میں ایک پروگرام کیا اور اس پروگرام کی جو تشہیر تھی یا اس کی جو پبلسٹی تھی یا اس کی جو ایک ذمہ داری اس نے لگائی تھی وہ ایک تھا سمارا پروڈکشن کا جو ایک مالک ہے قادیانی ہے، عطاء الحق قادیانی، اس کی ڈیوٹی تھی۔ جب علی بھائی لندن والے کو ان لوگوں مسلمانوں کو یعنی کہ جب معلوم پڑا کہ یار یہ تو ایک مسلمانوں کا ہوٹل ہے، یہ سچے پکے مسلمان ہیں لیکن یہ قادیانیوں کے ساتھ مل کے یہ پروگرام کر رہے ہیں، تو انہوں نے احتجاج کیا۔ اس احتجاج میں انہوں نے ہوٹل والوں کو کہا ہے کہ بھئی آپ غلط کر رہے ہیں،
انہوں نے ہوٹل والوں کو یاد دہانی کرائی کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ آپ اس قادیانیوں سے لا تلقی کا اظہار کریں۔ تو انہوں نے ایک دن پہلے جو عطاء الحق قادیانی ہے، جو مسرور قادیانی کا بہت ہی قریبی آدمی ہے، وہ اس کو انہوں نے اس سے الگ کر دیا۔ اس نے اپنا شکوہ بھی کیا، سب کچھ بھی کیا۔ جب احتجاج ہوا، اس احتجاج کے دوران علی بھائی تھے، اور علی بھائی کی جو میں ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا تو اس میں معلوم پڑے گا کہ اس میں کون کون تھے۔ اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے۔ یقیناً علی بھائی سے جب میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی دیکھو ملک بھائی، یہاں صرف تحریک لبیک کا نام نہیں لینا، یہاں سب مسلمان تھے۔ تحریک لبیک والوں کو تو میں جانتا تھا، لیکن ایسے لوگ تھے جن کو میں نہیں جانتا تھا۔ لیکن اس نے ایک بات کی ہے کہ وہاں پی ٹی آئی کے تھے، نون لیگ کے نہیں تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے سنو کہ علی بھائی کا کچھ ریکارڈنگ ہے، وہ سنو، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں رائل نواب ہوٹل لندن والا یہ سپانسر کر رہا ہے ختم نبوت کانفرنس اور میلاد مصطفیٰ کے سلسلے میں جو وہاں پہ محفل ہوگی، تو یہ رائل نواب کی طرف سے ہوگی۔ انشاءاللہ 100 بندے ہمارے ہوں گے انشاءاللہ، فری آف کاسٹ۔ ہال بھی ان کا پیسہ، کھانا پینا، کیونکہ ان کا بفٹ سسٹم ہے، پلنٹی آف ڈشز ہوتی ہیں ان کی، بہت زیادہ یو کے کا بیسٹ یہ ریسٹورنٹ ہے، نمبر 1 آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ایشین ریسٹورنٹس میں۔ تو انشاءاللہ یہ ہماری بہت بڑی فتح ہے، لے کر چلنے والے۔ اور ہمارے ساتھ صرف لبیک والے نہیں تھے، 3-4 بندے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے کھڑے ہوئے تھے، نون لیگ کا کوئی نہیں تھا، پی ٹی آئی کے بندے ہمارے ساتھ تھے۔ تو اس لیے یہ صرف لبیک والوں کو نہیں تھا، پی ٹی آئی والوں نے بھی ہمارے ساتھ مل کر حصہ لیا ہے اس میں۔ ہماری کوشش ہے کہ اگلے یہ 3-4 سال ہم ضائع کرنے کے بجائے پی ٹی آئی والوں کو، ان سب کو نا یہ نظریہ دیں تاکہ یہ اپنے لیڈران، جیسا کہ ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ علی بھائی کیا کہہ رہے تھے کہ وہاں پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں نے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں وہاں لندن میں مسلمانوں کی جیت ہوئی، نہ کہ تحریک لبیک والوں کی۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ جو شروعات ہے، جو زیادہ ٹینشن لیتے ہیں یا جو ایک کسی چیز کو پوائنٹ کرتے ہیں تو وہ تحریک لبیک والے کہتے ہیں، یعنی کہ فرنٹ میں جو ہوتے ہیں وہ تحریک لبیک کا کردار ہوتا ہے۔ اور ہم کوشش کرتے ہیں اور ہماری امید ہے، اور ہم بار بار یہی ویڈیو بنا کے یہی باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی جہاں ختم نبوت یا ناموس رسالت کا مسئلہ ہو تو یہ سب پارٹی بازی جو دنیاوی قسم کی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھول جاؤ، اور ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے قادیانیوں کو سامنے ایک پیغام جانا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، نہ کہ ہم تحریک لبیک والے ہیں یا پی ٹی آئی والے ہیں یا نون لیگ والے ہیں یا پیپل پارٹی والے ہیں۔ اب ناظرین ہوا کچھ یوں کہ جو علی بھیا وہ کہتا ہے کہ جب ہم نے احتجاج کیا تو جو ہوٹل کا مالک ہے ڈاکٹر وقاص، اس کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی، انہوں نے ہم کو اندر بلایا، اور وہ کہتا ہے ڈاکٹر علی بھائی کہتا ہے کہ بھئی میں شاید ڈر گیا کہ یار ہو سکتا ہے کہ اندر جا کے کوئی سازش نہ ہو۔ تو ایک وہاں ان کے ساتھ علامہ الیاس یونس صاحب ہیں، جس کا بابا علامہ خادم حسین رضوی صاحب بھی بڑا ذکر کرتے تھے، تحریک لبیک کے ساتھ اٹیچ ہے۔ تو علی بھائی نے اس سے مشورہ کیا کہ بھائی کیا کریں، وہ جو ہوٹل کا مالک ہے ڈاکٹر وقاص وہ مجھے بلا رہا ہے۔ تو اس نے کہا ہے کہ بھئی آپ علی ایسا کریں کہ ہوٹل کے مالک کو باہر ہی بلا لیں، جو چیز ہو وہ پبلک ہو۔ تو وہ باہر بلا کے انہوں نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، وعدہ کیا، گارنٹی لی کہ بھئی نیکسٹ ٹائم ہم قادیانیوں کو کسی قسم کے یہاں کوئی پروگرام ہے یا کوئی فنکشن ہے یا اس میں کوئی شراکت یا کوئی ان کی، ہم بالکل نہیں کریں گے۔ بلکہ انہوں نے جو رائل نواب ریسٹورنٹ ہے، ہوٹل ہے، اس کا جو مالک ہے، اس نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے جو یقیناً قابل تعریف ہے کہ اس نے کہا ہے کہ 12 ربیع الاول کے دنوں، یعنی کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہم ختم نبوت، ناموس رسالت یعنی کہ جو عید میلاد النبی کا حال ہے وہ ہم پروگرام کریں گے۔ آپ جتنے بھی آدمی لے کے آتے ہیں ان کا جو خرچہ ہوگا، کھانا پینا ہوٹل کا، وہ سب رائل نواب کا ہوگا۔ تو یقیناً ناظرین اصل بات کیا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں سچے عاشق رسول ہوتے ہیں، وہ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن شاید ان کو ان کی مسئلے کی اساسیت کا معلوم نہیں ہوتا ہے، ان کو یاد دہانی کرانی پڑتی ہے، ان کو بتانا پڑتا ہے کہ بھئی آپ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جب آپ ایک کام کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہی نہیں ہے یہ کام غلط ہے یا ٹھیک ہے، تو آپ کو احساس کی جب آپ کوئی بتا دیتا ہے کہ بھئی آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔ تو اس سے جو رائل نواب ہوٹل ہے اس نے بہت بڑی قربانی کی، اور اس نے ایک بڑا وعدہ کیا ہے کہ بھئی ہم ختم نبوت اور عید میلاد النبی کا پروگرام اسے رائل لندن ہوٹل میں کریں گے۔ شکریہ ادا کیا سب لوگوں کا، اور وہاں کے جو مسلمان تھے ان کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے، اور جو قادیانی ہیں ان کو شکست کا سامنا ملا ہے۔ ناظرین اکثر میری بات ہوتی رہتی ہے، لندن میں ہیں، انگلینڈ میں ہیں، جتنی بھی ہیں،
بہت میں کئی بار کہہ رہا تھا کہ جب میں ولاگنگ سے پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ جو اوورسیز پاکستانی مسلمان ہیں وہ صرف نام کے مسلمان ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پچھلے 4-5-6 مہینوں سے میرا جب رابطہ ہوتا ہے، بہت سارے دوست ہیں جو اوورسیز ہیں، یقین کر ان کی محبت اسلام سے، ختم نبوت سے محبت، ناموس رسالت کا دفاع کرنا، بہت سارے ایک خضر بھیا ہے وہاں کا، اس نے اپنی نوکری، اپنی ڈپٹی، اپنی عہدہ دو پہ لگا کے وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے تھے ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے۔ تو جتنی بھی اوورسیز پاکستانی جو سچے عاشقان رسول ہیں، جو ختم نبوت کے اوپر پہرا دینا کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری نیشنلٹی ہے، ہمارے یہاں کے یعنی کہ پاکستان کے لوگ یورپ کی نیشنلٹی کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرنے کے لیے یعنی کہ تیار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ وہاں سیٹل ہیں، لیکن جہاں بات ختم نبوت اور ناموس رسالت کی آتی ہے تو وہ سب چیز کو پیچھے رکھ دیتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب چیز قربان ہے، میری جان، مال، عزت، دولت، سب کچھ یعنی کہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی جو زندہ مثال ہم کو ملتی ہے وہ اوورسیز پاکستانی جیسے کہ علی بھیا، ایسے دوسرے بہت سارے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ میں جانتا ہوں جو مجھے نام یاد نہیں آ رہے، وہ ہیں، وہ ایک مثال کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں کہ یہ وہ مثال دیتے ہیں کہ بھئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عزت کے لیے ہماری نیشنلٹیاں بھی قربان، ہماری جو یورپ میں کاروبار ہیں وہ بھی قربان، ہماری جو نوکریاں ہیں وہ بھی قربان، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر کمپرومائز کسی صورت میں نہیں کرنا چاہیں گے۔ ان کے یہ اقدامات دیکھ کے جو پاکستان کے مسلمان ہیں، میرے خیال ہے ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ آپ اپنے گھر میں رہ کر آپ کو کوئی ڈر نہیں آئے، کوئی خوف نہیں آئے، کوئی رزق کا ڈر نہیں آئے، لیکن کس لیے یعنی کہ آپ یعنی کہ مفاہمت کا یعنی آپ کمپرومائز کرنے پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ یار یہ میرے دوست ہے، قادیانی ہے، اگر میں کھل کے سامنے آ جاؤں گا تو یہ کیا کہے گا، یا میں فلاں رشتہ دار ہے، یا میرا جو لیڈر ہے اگر میں کھل کے سامنے آؤں گا تو میرا لیڈر تو قادیانیوں کا دفاع کرنے والا ہے، یہ تو لیڈر کی پالیسی کے خلاف ہو جائے گا۔ تو ان کے لیے یہ ایک واضح پیغام ہے کہ خدا را جب ختم نبوت یا ناموس رسالت کا مسئلہ آئے تو آپ بھول جائیں کہ آپ کس کس سپورٹر ہیں، آپ بھول جائیں کہ آپ کا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے، آپ ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں گے اور لیڈ انشاءاللہ کرے گی تحریک لبیک، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ لیڈ کریں، آپ چاہے جس بھی سیاسی جماعت سے ہیں، تو انشاءاللہ قادیانیوں کو ہر یعنی جگہ پہ ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور فی الحال تو انشاءاللہ وہ ہر جگہ میں کر رہے ہیں۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ